چنگیز خان ہے جو گوبی کے صحراؤں میں موت اور زندگی کی کشمکش میں کئی سال لڑتا رہا، لیکن کسے پتا تھا کہ تیموجن نامی یہ لڑکا جو غاروں، جنگلوں اور پہاڑوں میں اپنی جان بچانے کے لیے مارا مارا پھرتا ہے، ایک دن چنگیز خان کے نام سے خدا کا قہر بن کر اپنے دشمنوں پر نازل ہوگا، یہاں تک کہ یورپ کے عیسائی بھی اس کے قہر سے بچ نہ سکیں گے۔ جبکہ مسلمانوں کا تو یہ حال تھا، اگر کوئی ایک تاتاری 20 مسلمانوں کو پکڑ لیتا اور ان سے یہ کہتا کہ یہاں کھڑے رہو، میں تلوار لے کر آتا ہوں، تو یقین کیجئے کہ وہ 20 کے 20 مسلمان وہاں کسی بھیڑ بکری کی طرح خوف اور وحشت کے عالم میں کھڑے رہتے۔ لیکن دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم چنگیز خان کی زندگی کے بارے میں 5 ایسے حقائق بتائیں گے جو آپ کو یقیناً حیران کر دیں گے، مگر اس سے پہلے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے نوٹیفیکیشن بیل کو آن کرنا مت بھولیے گا۔ نمبر 5، چنگیز خان نے خوارزم شاہ کو شکست دینے کے بعد شاہ کے بہادر بیٹے سلطان جلال الدین خوارزمی کو قتل کرنے کی کئی بار کوشش کی، لیکن وہ ہر بار ناکام رہا۔ ایک بار جلال الدین نے چنگیز خان کے ایک ارخون کو عبرتناک شکست دی، جس کے بدلے میں چنگیز خان نے خود حملے کا ارادہ کیا، لیکن راستے میں ایک بامیان نامی شہر نے منگولوں کا راستہ روکا، جہاں پر خونریز معرکہ ہوا۔ اس جنگ کے دوران چنگیز خان کا ایک نوجوان پوتا ایک تیر لگ جانے کی وجہ سے مارا گیا۔ اس کے بعد خود چنگیز خان نے ہراول دستے کے ساتھ اس شہر پر حملہ کیا اور شہر فتح ہو گیا۔ چنگیز خان نے اس شہر سے اپنے پوتے کی موت کا بدلہ اس طرح لیا کہ اس نے پہلے تمام انسانوں کو قتل کرا دیا۔ جب اس کا غصہ ٹھنڈا نہ ہوا تو اس نے بامیان شہر کے تمام جانوروں تک کو ذبح کروا ڈالا۔ نمبر 4، کہا جاتا ہے کہ چنگیز خان نے ایک وصیت کی تھی کہ اس کی قبر ایسی جگہ نکالی جائے جس کے بارے میں کسی انسان کو علم نہ ہو، لیکن دوسری طرف ایک انگریز مورخ اپنی کتاب گنگیش خان میں لکھتا ہے کہ غالباً اس جنگل کو جسے چنگیز خان نے اپنی قبر کے لیے خود منتخب کیا تھا، اسے اس جگہ دفنایا گیا۔ اس کی قبر ایک بڑے درخت کے نیچے کھودی گئی۔ منگولوں کی روایت کے مطابق ایک قبیلے کی فوجی خدمات کو معاف کر دیا گیا اور ان کی صرف یہ ڈیوٹی لگائی گئی کہ وہ اس مقام کی نگرانی کریں جہاں چنگیز خان دفن کیا گیا تھا۔ ان درختوں کے جھنڈ میں ہمیشہ خوشبو جلائی جاتی، یہاں تک کہ اطراف کا جنگل اتنا گھنا ہو گیا اور دوسرے درختوں میں وہ بڑا سا درخت کھو گیا جس کے نیچے چنگیز خان دفن تھا اور اس کی قبر کا کوئی نشان باقی نہ رہا۔ 1201 عیسوی میں چنگیز خان نے تائجود قبیلے پر حملہ کیا اور خونریز معرکہ ہوا۔ اس جنگ میں ایک تیر چنگیز خان کے گھوڑے کو آ لگا۔ اس جنگ میں چنگیز خان کافی زخمی ہو چکا تھا۔ جنگ کے ختم ہو جانے کے بعد چنگیز خان نے تمام قیدیوں کو جمع کیا۔ اس نے پوچھا کہ اس کے گھوڑے کو تیر مارنے والا کون تھا۔ ایک جنگجو نے بہادری سے چنگیز خان کے سامنے اپنے جرم کا اقرار کرتے ہوئے کہا کہ تیر اس نے چلایا تھا۔ چنگیز خان نے اسے قتل کرنے کے بجائے اس کی بہادری سے متاثر ہو کر اسے اپنی فوج کا ایک اعلیٰ سالار بنا دیا، جو پھر تاریخ میں جبی نویان کے نام سے مشہور ہوا، جس نے چین کی فتح اور خوارزم پر حملے کرنے کے لیے چنگیز خان کے لیے بے شمار خدمات سر انجام دیں۔ نمبر 2، چنگیز خان کے 4 بیٹے تھے، جوچی خان، چغتائی خان، اغدائی خان اور تولی خان۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ ان چاروں میں سے اس کا بیٹا جوچی خان اس کی اپنی اولاد نہیں تھا، کیونکہ اس کی بیوی بورتا کو اس کے دشمن قبائل اٹھا کر لے گئے تھے، جسے انہوں نے تقریباً 8 ماہ اپنی قید میں رکھا، اور اس دوران چنگیز خان کی بیوی بورتا امید سے تھی۔ جب اسے چنگیز خان نے آزاد کروایا تو اس وقت جوجی کی پیدائش ہوئی۔ چنگیز خان اپنے اس بیٹے جوجی سے بے حد پیار کرتا تھا، اور جب بوڑھے چنگیز خان کو یورپ کی چراگاہوں سے اپنے اس عزیز بیٹے کی موت کی اطلاع ملی تو اس کے کچھ ہی دنوں کے بعد چنگیز خان کی موت ہو گئی۔ نمبر 1، چنگیز خان نے کئی لاکھ انسانوں کو قتل کرا کر ان کے سروں سے مینار بنائے۔ لوگ اس کے نام سے بھی ڈرتے تھے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ چنگیز خان اپنی پوری زندگی میں صرف ایک آدمی سے ڈرتا تھا، اور وہ مرد مجاہد تھے سلطان جلال الدین خوارزمی۔ جلال الدین خوارزم کا شہزادہ تھا جو بے حد بہادر اور جانباز تھا۔ اپنے باپ خوارزم شاہ کی شکست کے باوجود سلطان نے منگولوں کے خلاف جہاد جاری رکھا۔ جلال الدین گوریلا وار کر کے ان تتاریوں کو ناکوں چنے چبوا چکے تھے۔
کہا جاتا ہے کہ چنگیز خان نے ان کی بہادری سے متاثر ہو کر کہا تھا کہ اگر جلال الدین میرا بیٹا ہوتا تو میں پوری دنیا کو فتح کر لیتا۔ سلطان جلال الدین ساری زندگی تاتاریوں کے خلاف لڑتے رہے۔ اس دوران سلطان کو کسی اسلامی سلطنت کی جانب سے کوئی مدد نہ ملی، یہاں تک کہ خلیفہ بغداد نے بھی سلطان کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا۔ انکار کے بعد سلطان زیادہ وقت تنہائی میں گزارتے اور آخرکار سلطان جلال الدین خوارزمی روپوش ہو گئے۔ اس کے بعد کسی کو یہ معلوم نہ ہو سکا کہ سلطان کہاں ہے اور کس حال میں ہے۔ کئی سالوں تک ان کے متعلق عجیب و غریب داستانیں مشہور ہوتی رہیں۔ کبھی یہ افواہ اڑتی کہ وہ فلاں بستی میں ایک درویش کے لباس میں دیکھے گئے ہیں، کبھی یہ قصہ مشہور ہوتا کہ وہ کسی جنگل میں گوشہ نشینی اختیار کر چکے ہیں، اور کبھی یہ خبر آتی کہ وہ دنیا کی نگاہوں سے چھپ کر تاتاریوں سے آخری جنگ لڑنے کے لیے جانبازوں کی ایک زبردست فوج تیار کر رہے ہیں اور اچانک کسی فلاں مقام سے ظاہر ہوں گے۔ چنگیز خان نے ان کی تلاش میں ملک کا کونا کونا چھان مارا۔ سینکڑوں آدمیوں کو جلال الدین سمجھ کر چنگیز خان نے انہیں موت کے گھاٹ اتارا، اور اس کا سراغ لگانے والوں کے لیے اس نے بڑے بڑے انعامات مقرر کیے، لیکن جلال الدین خوارزمی کا کچھ پتہ نہ چل سکا۔ بعض لوگ یہ بھی کہتے تھے کہ وہ ایک عام سپاہی کے لباس میں تاتاریوں کی کسی چوکی پر حملہ کرنے کے بعد شہید ہو چکے ہیں۔ بعض لوگوں کا یہ خیال تھا کہ انہیں قوم کی کسی غدار یا تاتاریوں کے کسی جاسوس نے قتل کر دیا ہے۔